السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے مراجعہ کرتے ہیں پچھلی کی گئی آیات کا اور احادیث کا۔ تو چلیے آپ میں سے کون اس پہلی آیت کو دہراتا ہے؟ فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا جزاک اللہ۔ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون جزاک اللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَكِّرٍ جزاک اللہ۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان مفردات کو دہراتا ہے جو اوپر دیے گئے ہیں؟ کنز، الف، بعشری، الجدار اور جزاک اللہ۔ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة جزاک اللہ۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة۔ جزاک اللہ۔ والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف۔ جزاک اللہ۔ ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم مزید اپنے اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، یعنی عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ من الکلمات الی الکنز۔ ہم انلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عربی کو حروف کلمات سے، الی الکنز خزانے کی اور، من الکلمات ورڈ سے، الی الکنز خزانے کی اور۔ الیوم سنتعلم، آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ غوث فی القصہ، ہم نے پھر سے اس کہانی میں غوطہ زنی کرنی ہے۔ الحوار بین الشخصیتین، ہم نے ان دو لوگوں کے بیچ میں آج بات کروانی ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ یعنی ایک لڑکا ہے جو کہ بازار سے پہنچ کر دیوار کے پاس ایک دوسرے لڑکے، جس کے لیے ہم نے یتیم کا لفظ استعمال کیا، جو کہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور مزید توسیع الکلمات الجدیدہ، اور کچھ نئے کلمات کی ہم وسعت کریں گے، ہم نئے کلمات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے آج کی کلاس کا آغاز اس مبارک اور بابرکت حدیث سے کرتے ہیں، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ الصدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین اثنین صدقہ وتعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا او ترفع له علیها متاعه صدقہ والکلمۃ طیبۃ صدقہ وبکل خطوة تمشیها الى الصلاة صدقہ وتمیت الاذى عن الطریق صدقہ۔ کل سلامہ، ہر جوڑ، ہر انسان کے باڈی میں جتنی بونز ہیں ان میں جو جوائنٹس ہیں، کل سلامہ من الناس، لوگوں میں سے، علیہ صدقہ، ان پر واجب ہے، علیہ ان پر فرض ہے صدقہ، کل یوم تطلع فیہ الشمس، کل یوم ہر دن، تطلع فیہ الشمس جس دن کے سورج چڑھتا ہے۔ تو پہلا صدقہ کیا ہے کہ ہر جوڑ پر صدقہ ہے، ہر چڑھتے دن۔ دوسرا کیا ہے؟ تعدل بین اثنین صدقہ، دو آدمیوں، اثنین بین اثنین، دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ وتعین الرجل فی دابتہ، اور کسی کی مدد کرنا، کسی شخص کی مدد کرنا کہ وہ سواری پر چڑھے،
فتحملہ علیہا کہ وہ اس پر سوار ہو، او ترفع لہ علیہا متاعہ یا اٹھایا جائے اس کا سامان اس کی سواری پر، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ والکلمۃ الطیبہ صدقہ، نیک بات کہنا صدقہ ہے۔ وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقہ، ہر قدم جو چلتا ہے الی الصلاۃ مسجد کی طرف، نماز کی طرف، صدقہ نیکی ہے۔ اور آخر پر تمیت الاذی عن الطریق، دور کرنا، اٹھانا کسی سختی والی چیز کو، عن الطریق راستے سے، صدقہ نیکی ہے۔ ایک بار پھر سے سنیے، کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، ہر جوڑ پر، انسان کے ہر جوڑ پر واجب ہے صدقہ۔ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن جب کہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ تعدل بین اثنین صدقہ، دو شخصوں کے بیچ میں، دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ وتعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا، مدد کرنا کسی شخص کی کہ وہ اپنی سواری پر چڑھے، او ترفع لہ علیہا متاعہ، یا اس کی مدد کی جائے کہ اس کا سامان اس پہ ڈالا جائے، صدقہ نیکی ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، نیک بات کہنا، سچی بات کہنا صدقہ نیکی ہے۔ وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ، اور ہر قدم جو چلتا ہے نماز کی اور، صدقہ نیکی ہے۔ وتمیت الاذی عن الطریق، طریق راستے کو کہتے ہیں، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس میں ہر ایک نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ اور آج کا تھیم کیا ہے؟ الکلمۃ طیبہ صدقہ، نیک بات کرنا صدقہ ہے۔ تو آئیے سورت ابراہیم میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نہیں دیکھتے، کیف ضرب اللہ مثلا، کہ اللہ تعالیٰ کیسے مثال پیش کرتا ہے۔ کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال مانند ہے شجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال پاک درخت کی جیسی ہے۔ کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک درخت کی سی ہے، اصلھا ثابت، جس کی اصل، جڑ، ثابت مضبوط ہے، وفرعھا، اور اس کی برانچز، اس کی شاخیں، فی السماء آسمان میں ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ تو آئیے ان مفردات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السماء آسمان کے لیے ہے، شجرۃ یہ دیکھ لیجئے، شجرۃ درخت کے لیے ہے۔ سلامہ، سلامہ کی جمع ہے سلامیات، تو ہر جوڑ کو سلامہ کہتے ہیں۔ تطلع الشمس، سورج کا طلوع ہونا۔ اس آیت کو اس پیڑ سے سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلمہ طیبہ کی مثال درخت کی مانند ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہے، فرعھا فی السماء، اور اس کی جو برانچز ہے، ٹہنیاں ہیں، وہ کہاں ہے؟ فی السماء آسمان میں۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان کو ایک بار دہراتا ہے؟ جی شوکت علی چاڑورا سے۔ السماء ظلامة تطلع الشمس أصلها ثابت فرعها في السماء۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے، اب ہم اپنے قصے کی اور آتے ہیں، تو چلیے آپ میں سے کون اسے ایک بار دہراتا ہے؟ أحمد يمشي في السوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ في الصفحة الجديدة الكنز تحت الجدار۔ تو چلیے آپ میں سے کون اسے فاطمہ کے لیے پڑھے گا؟ فاطمة تمشي في سوق قديم فترى غلاما يتيما يجلس تحت الجدار قريب من المدينة
ويحمل الغلام كتابا جميلا تفتح فاطمة الكتاب وتقرأ صفحة جديدة. جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ اس صورت کے لیے آپ کیا یوز کریں گے ان تین میں سے؟ فی فی۔ اس کے لیے کیا یوز کریں گے؟ الا الا۔ اور اس کے لیے کیا یوز کریں گے؟ من جزاک اللہ۔ آپ بتائیے اس تصویر کے لیے آپ ان مفردات میں سے کیا یوز کریں گی یجری، اس صورت کے لیے؟ یمشی، اور اس صورت کے لیے؟ یبحث۔ جزاک اللہ۔ اب آپ بتائیے اس صورت کے لیے ان مفردات میں سے کیا چوز کریں گے؟ جدید، جدید۔ اس کے لیے؟ صغیر، صغیر۔ اس کے لیے؟ قدیم، قدیم۔ اس کے لیے؟ کبیر۔ جزاک اللہ۔ آپ ان مفردات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بتائیے اس کے لیے کیا یوز کریں گے؟ سوقی، اس کے لیے کیا یوز کریں گے؟ بائک، اور اس کے لیے کیا یوز کریں گے؟ مکتبی۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ ان مفردات میں سے جہاں میں اشارہ کروں گا آپ نے بتانا ہوگا، تو بتائیے اس کے لیے کیا یوز کریں گے؟ کہف، اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہاں اس کے لیے مدینہ، اس کے لیے؟ جدار، اس کے لیے؟ قلمن، اس کے لیے؟ ساعتن، اس کے لیے؟ کتابن۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ نے اس فقرے میں فی کو ریپلیس کرنا ہے من سے۔ احمد یمشی من سوق قدیم۔ جزاک اللہ۔ تو آپ نے الہ سے اس کو ریپلیس کرنا ہے۔ احمد یمشی الی سوق قدیم۔ جزاک اللہ۔ آپ نے قدیم کو ریپلیس کرنا ہے اس سے، صغیر سے۔ احمد یمشی فی سوق صغیر۔ جزاک اللہ۔ جی آپ اسے کبیر سے ریپلیس کیجئے۔ احمد یمشی فی سوق کبیر۔ جزاک اللہ۔ جدید سے ریپلیس کیجئے۔ احمد یمشی فی سوق جدید۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ آپ اسے ریپلیس کیجئے قلمن جدیدہ سے۔ یحمل الغلام قلما جدیدا۔ جزاک اللہ۔ یحمل الغلام ساعتا جدیدہ۔ جزاک اللہ۔ جی آپ سوق کو ریپلیس کیجئے۔ احمد یمشی فی بیت قدیم۔ جزاک اللہ۔ اسے مکتب سے ریپلیس کیجئے۔ احمد یمشی فی مکتب قدیم۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ چلیے آپ نے کیا کرنا ہے، یمشی کو یجری یعنی دوڑنے سے ریپلیس کرنا ہے۔ احمد یجری فی سوق قدیم۔ جزاک اللہ۔ آپ اسے یبحث سے ریپلیس کیجئے۔ احمد یبعث فی سوق قدیم۔ جزاک اللہ۔ چلیے اب ہم یہاں چلتے ہیں دوسرے فیز میں۔ یہاں پر فاطمہ جی ہے، یہاں پہ تمشی کو تجری سے ریپلیس کرنا پڑے گا۔ فاطمہ تجری فی سوق قدیم۔ جزاک اللہ۔ آپ اسے تبحث سے ریپلیس کیجئے۔ فاطمہ تبحث فی سوق قدیم۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ تو آئیے اس قصے کو آج ہم پھر سے پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم مزید آگے جائیں گے۔ احمد یمشی فی سوق قدیم فیرا غلاما یتیما یجلس تحت جدار قریب من المدینہ ویحمل الغلام کتابا جمیلا یفتح احمد الکتاب ویقرأ فی الصفحة الجدیدہ الکنز تحت الجدار۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ احمد صاحب بازار سے گزرے تو انہیں ایک لڑکا ملا جو کہ قریب بیٹھا تھا ایک دیوار کے، اور اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ تو احمد صاحب نے وہ کتاب کھولی اور اس میں سے ایک نئے صفحے پر پڑھا، لکھا ہوا تھا الکنز تحت الجدار، کہ خزانہ دیوار کے نیچے۔ اب آج کیا ہے؟ آج یہ آپس میں بات کریں گے۔ احمد صاحب اس یتیم بچے سے کچھ پوچھیں گے۔ تو یہ جو کنورسیشن ہوتی ہے، ڈائیلاگ ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں الحوار۔ الحوار۔ احمد شروع کرتا ہے السلام علیکم، اور یہ جو غلام ہے یہ جواباً کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ احمد صاحب بولتے ہیں اسمی احمد وما اسمک وما اسمک یا مسمک، میرا نام احمد ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ غلام کہتا ہے، وہ چھوٹا لڑکا کیا کہتا ہے؟ اسمی زید، میرا نام زید ہے۔
احمد پھر سے پوچھتا ہے کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے؟ زید کیا بتاتا ہے؟ انا بالخیر، میں خیریت سے ہوں۔ وکیف حالک انت، آپ کا کیا حال ہے؟ احمد جواباً کہتا ہے انا بالخیر، اور مزید سوال پوچھتا ہے من این انت، من این انت، من این انت، آپ کہاں سے ہے؟ زید جواباً کیا کہتا ہے؟ انا من عراق، میں عراق سے ہوں۔ ومن این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ تو احمد صاحب جواب دیتے ہیں انا من اردن، میں اردن سے ہوں۔ اس کے بعد احمد صاحب آخری سوال پوچھتے ہیں ماذا تفعل بجانب الجدار، ماذا تفعل، کیا کر رہے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ بجانب الجدار، تم یہاں اس جدار، اس وال کے پاس کیا کر رہے ہو؟ زید جواباً کہتا ہے انا انتظر امی، میں اپنی ماں کا انتظار کر رہا ہوں۔ اب آپ پھر سے سنیے، احمد اور غلام آپس میں بات کرتے ہیں۔ احمد السلام علیکم، غلام وعلیکم السلام۔ احمد اسمی احمد وما اسمک؟ اسمی زید۔ کیف حالک؟ انا بالخیر، وکیف حالک انت؟ انا بالخیر۔ من این انت؟ انا من عراق۔ ومن این انت؟ انا من اردن۔ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل بجانب الجدار؟ انا انتظر امی۔ تو چلیے پہلے من و ان، آپ اسی کو دہرائیں گے، آپ میں سے دو ایکٹ کریں گے، ایک آپ میں سے احمد بنے گا اور ایک آپ میں سے غلام بنے گا۔ تصور اور احساس کے ساتھ اسے کیجیے۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اسمی احمد وما اسمک؟ اسمی زید۔ کیف حالک؟ انا بالخیر وکیف حالک انت؟ انا بالخیر، من این انت؟ انا من عراق ومن این انت؟ انا من اردن، ماذا تفعل بجانب الجدار؟ انا انتظر امی۔ شکراً لکما، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ تو ایک بار پھر سے کریں گے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اسمی احمد وما اسمک؟ اسمی زید۔ کیف حالک؟ انا بالخیر وکیف حالک انت؟ انا بالخیر، من این انت؟ انا من عراق ومن این انت؟ انا من اردن۔ ماذا تفعل بجانب الجدار؟ انا انتظر امی۔ شکراً لکما، بارک اللہ لکما۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسمی احمد وما اسمک؟ اسمی زید۔ کیف حالک؟ انا بالخیر وکیف حالک انت؟ انا بالخیر، من این انت؟ انا من عراق ومن این انت؟ انا من اردن۔ ماذا تفعل بجانب الجدار؟ انا انتظر امی۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسمی احمد وما اسمک؟ اسمی زید۔ کیف حالک؟ أنا بالخير وكيف حالك أنت؟ انا بالخیر، من این انت؟ أنا من العراق ومن أين أنت؟ انا من اردن، ماذا تفعل بجانب الجدار؟ أنا أنتظر أمي۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ لکما۔ السلام علیکم، وعليكم السلام۔ اسمی احمد وما اسمک؟ اسمي زاد۔ کیف حالک؟ أنا بالخير وكيف حالك أنت؟ انا بالخیر، من این انت؟ أنا من العراق ومن أين أنت؟ انا من اردن، ماذا تفعل بجانب الجدار؟ أنا أنتظر أمي۔ جزاک لکما، بارک اللہ لکما۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسمی احمد وما اسمک؟ اسمی زید۔ کیف حالک؟ انا بالخیر وکیف حالک انت؟ انا بالخیر، من این انت؟ انا من عراق ومن این انت؟ انا من اردن، وماذا تفعل بجانب الجدار؟ انا انتظر امی۔ شکراً لکا، بارک اللہ لک۔ اب کیا ہے؟ لیسن ہو گیا، اب ہم اسے اپلائی کریں گے۔ تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے احمد اور زید کے بغیر، بس ہمیں یہ دیکھنا ہے طالب اول کون ہے اور طالب ثانی کون سا ہے۔ یعنی اب آپ کو اختیار ہے، آپ اپنی لوکیشن بتا سکتے ہیں، آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں، یا کوئی فرضی نام بتا سکتے ہیں، اور آخر پر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ انا اقرأ، انا امشی، انا اذهب، کچھ بھی جو بھی آپ کر رہے ہیں۔ انا اکتب، انا اسمع۔ بس ہمارے ذہن
اور منہ سے یہ فکرے ادا ہونے چاہیے. تو چلیے کون لیتا ہے سبقت؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی مشتاق وما اسمک؟ اسمی اشرف، محمد اشرف. کیف حالک؟ انا بخیر وکیف حالک انت؟ انا بالخیر. من این انت؟ انا من کفارہ ومن این انت؟ انا من باندی پورا. ماذا تفعل الان؟ انا اقرأ القرآن. شکرا لکما، بارک اللہ لکما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی شوکت وما اسمک؟ اسمی شوکت. کیف حالک؟ انا بالخیر وکیف حالک انت؟ انا بالخیر. من این انت؟ انا من جادورہ. ومن این انت؟ انا من کفوارہ. ماذا تفعل الان؟ انا اکتب. شکرا لکما، بارک اللہ لکما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی عبدالعزیز وما اسمک؟ اسمی رفیق. کیف حالک؟ انا بالخیر وکیف حالک انت؟ انا بالخیر. من این انت؟ انا من سری نگر. ومن این انت؟ انا من کفارہ. ماذا تفعل الان؟ انا اجری فی الحدیقہ. شکرا لکما، بارک اللہ لکما. تو اب بڑے ادباً اور احتراماً ہم دو بہنوں کے ساتھ اس حوار کو سنیں گے. تو آپ کو اختیار ہے، آپ کوئی فرضی نام بھی لے سکتے ہیں. کہاں کہاں پر چینج ہوگی اس پہ ذرا ہم پہلے فوکس کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کے کہہ سکتے ہیں وَمَسْمُ کے، حالک کے، حالک کے، انتے، انتے، انتے. اور یہاں پر آپ نے کرنا ہے تفعلین. بس باقی سب سیم چلے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی محفوظہ وما اسمکی؟ اسمی نصرت. کیف حالک؟ أنا بخير وكيف حالك أنت؟ أنا بالخير. من أين أنت؟ أنا من باكستان. ومن أين أنت؟ أنا من كشمير. ماذا تفعلين الآن؟ أنا أقرأ الدرس. شکرا لکما، بارک اللہ لکما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی صفیہ وما اسمک؟ وما اسمک؟ اسمی سائرہ. كيف حالك؟ أنا بالخير وكيف حالك أنت؟ أنا بالخير. من أين أنت؟ أنا من حيدرآباد. ومن أين أنت؟ أنا من بندربر. ماذا تفعلين الآن؟ أنا أجلس. شکرا لکما، بارک اللہ لکما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من فاطمہ و اسمک؟ اسمی روحی. کیف حالک؟ انا بالخیر وکیف حالک انت؟ انا بالخیر ومن این انت؟ انا من دلی. ومن این انت؟ انا من حیدرآباد. ماذا تفعلین الان؟ انا اقرا. انا اقرا. انا اقرا. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. تو انشاءاللہ کل اس حوار کو مزید ہم دیکھیں گے. تو گھبرانا بالکل نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے اس کی پلیسمنٹ ابھی پراپر نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے اس میں مفردات زیادہ تھے. تو ڈرنا اور گھبرانا بالکل نہیں ہے. تو آج کیا ہے، آج ہم 3 مائکس آن کریں گے یکے بعد دیگرے. ایک کیا کہے گا، یعنی مذکر کے لیے پہلے تو وہ خود، یعنی پہلا جو شخص ہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، وہ کہے گا ابحث. یعنی 3 مائکس جب آن ہوں گے تو پہلا کہے گا انا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ کہے گا انا ابحث. پھر فاطمہ تبحث، حامد یبحث. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ نے ڈرنا بالکل نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، تو بس ہم کوشش کریں گے. جی بسم اللہ کیجیے. انا ابحث. احمد یبحث. فاطمہ تبحث. انا اقرأ. سلطان یقرأ. فاطمہ تقرأ. انا ارى. احمد یرا. فاطمہ ترى. بہت خوب، بہت شکریہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ لکم. انا امشی. احمد يمشي. زینب تمشی.
أنا أجري أحمد يجري فاطمة تجري أنا أجلس يجلس زينب أحمد يجلس أحمد يجلس زينب تجلس شکرن لکم بارک اللہ لکم. تو آئیے آخر پر اس آیت کو پھر سے سنتے ہیں. یہ پورے ہفتے کا تھیم ہے، پورے ہفتے یہ آیت چلے گی. تو اسے پھر سے سنیے. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس قصے میں پھر سے غوطہ کیا. ہم نے اس قصے کو حوار سے کمپلیٹ کیا، یعنی جو احمد تھا، اور آج ہمیں پتا چلا کہ وہ جو لڑکا بیٹھا تھا اس کا نام زید تھا. اس پر ہم نے کچھ نئے کلمات بھی سیکھے. آج ہم نے مزید یہ بھی سیکھا کہ کہہ دینے سے، یعنی لگانے سے میں کرتا ہوں، افعلو میں کرتا ہوں، اجری میں دوڑتا ہوں، امشی میں چلتا ہوں. ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.